بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پہلا انسان جو پیدا کیا گیا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ قرآن مقدس میں آپ کا ذکر 25 بار لیا گیا۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ عن قریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین پر ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ پس آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھٹکھٹانے لگی تو اللہ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ، شعور، حسن اور عقل وجدانی، جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا تم اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤ، اور فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی۔ البتہ ابلیس نے غرور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ خدا اگرچہ عالم غیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت کی طرف جاتی ہے۔ آدم اپنی تخلیق میں ایک خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ جسد خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے شیطان کو ظالم قرار دیا۔ شیطان یہ نہ سمجھا کہ اس کی جہالت اس کو حقیقت کے سامنے درماندہ اور عاجز بنا دے گی، تو اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا کہ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور تیرے عمل کی یہی قدرتی پاداش ہے۔ کچھ صاحبان علم ابلیس کے سجدے سے انکار کی اور بھی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے عدیم زمین کے ہر جزو اور شینی و شور سے مٹی لی، یعنی زمین کی سطح سے ہر قسم کی مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اسی باعث ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اس مٹی کو خود لایا تھا، اور کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ یہ مٹی ابلیس ہی تو لایا تھا۔ اس کے علاوہ آدم کا نام آدم اس لیے پڑا کہ وہ مٹی جو ابلیس لایا تھا وہ عدیم زمین سے تھی، یعنی زمین کی سطح سے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی صورت گری کی اور جب تک چاہا اس کا جسد پڑا رہنے دیا، ابلیس اس قالب یعنی اس جسم کے گرد پھرا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو جوف یعنی پیٹ ہے تو اس نے جانا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اور جس سے چاہا بنی آدم کو پیدا کیا، پھر اس میں جان ڈالی کہ اسی کے باعث حق و باطل، ہدایت اور گمراہی میں امتیاز کر سکا۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مشت خاکی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی تھی،
یہی باعث ہے کہ فرزندان آدم میں اسی خاک کا اندازہ قائم رہا۔ ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی، سیاہ بھی اور درمیانی رنگت کے بھی ہیں۔ بہرحال آدم کی تخلیق کے بعد جب ابلیس نے حکم خداوندی کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب ابلیس نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور روگنت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو خدا کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے۔ تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب خدا نے مجھ کو اپنی درگاہ سے نکال ہی دیا ہے اور آدم کی بدولت ہی مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، تو میں بھی آرام کی راہ نہیں لوں گا اور ان کے پس و پیش، ارد گرد اور چہار جانب ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔